اسماء و صفات الہی، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا حقیقی علم انسان کے دل و دماغ سے ماورا ہے، البتہ اللہ تعالی نے اپنی ذات و صفات کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم میں فرما دیا ہے وہ کافی ہے۔ جب دل میں محبت ہوگی تو اللہ جل شانہ کا نام دل و زبان پر بار بار آئے گا، یہی یاد الہی ہے، اسی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے علم سے ہوتی ہے، بلکہ صفات الہی پر ایمان لانا اور ان کی معرفت حاصل کرنا توحید کی تینوں اقسام یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالی کے 100 میں ایک کم 99 نام ہے، جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کے ان صفاتی ناموں کو یاد کر لیں، اپنی دعاؤں میں ان ناموں کے ذریعے اللہ سے التجا کریں۔ قرآن کی 500 آیات میں ہر مضمون کے خاتمے پر اللہ تعالی نے اپنے اسماء میں سے حسب موقع کسی نام کو ذکر کر کے بطور دلیل غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان آیات میں معنی کا سمندر ہے، آیت میں ہر بار ایک لطیف مفہوم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جو صفاتی نام اللہ نے جس آیت میں بیان کیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام وہاں مناسب نہیں ہوتا ہے، اس لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے وقت ان اسماء و صفات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اسماء حسنی دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں، اس لیے بندہ جب ان ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے تو ان حقیقتوں پر اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے 3 نام ایسے ہیں جو پوری کائنات اور مخلوقات کی پیدائش، زندگی اور موت کو آشکارا کرتے ہیں۔ الخالق، المحیی، الممیت، یعنی ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اس کو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا اور جب چاہے اسے موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مخلوقات اور زمین و آسمان اور سیارے و ستارے، پھل و پھول اور پودے وغیرہ کو اللہ کے علاوہ پیدا کر سکے، پھر اللہ جب چاہے گا ان کو موت دے گا اور نیست و نابود کر دے گا۔ یہ طاقت و قوت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ وہی الباری بلا کسی اصل بنیاد کے پیدا کرنے والا، المصور عمدہ نقشہ بنانے والا ہے، اس لیے وہی سب کا معبود ہے۔ وہی قادر، قیوم، قوی، حفیظ اور رزاق و مقیت ہے۔ تمام روحی و مادی زمین و آسمانی تخلیقات اسی کی قدرت کا کرشمہ ہیں اور اس کی قدرت کے سامنے سب کی طاقتیں ہیچ ہیں۔ وہی سب پر حاوی ہے اور سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کی پرورش کرتا ہے اور ہر مخلوق کو روزی دیتا ہے، اس لیے رزق و روزی بھی اسی سے طلب کرنی ہے اور ہر طرح کی تکلیف و مصیبت سے حفاظت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ وہی علیم و حکیم ہے، اس کی طاقت و قدرت علم و حکمت والی ہے۔ کائنات کی کوئی چھوٹی یا بڑی شے ایسی نہیں ہے جس میں اس کا علم و حکمت کار فرما نہ ہو۔ وہی تمام طرح کے علوم و حکمتوں کا منبع ہے، اس کے علم کے بحر نہ پائیدار کنارہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دنیا کے سمندر روشنی بن جائیں اور تمام درخت قلم، تب بھی اس کے علم و حکمت کی باتیں ختم نہ ہوگی۔ وہ بصیر و خبیر ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے اور کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔
وہ انسانوں کی سوچ اور دلوں کے خیالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ انسان دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی کرے یا بولے، سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے۔ وہ سب کا نگراں ہے۔ وہی مولا و حاکم ہے، وہی بادشاہ، وہی مالک اور مولا ہے۔ ساری کائنات پر اسی کا حکم لاگو ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ دنیا و آخرت والی دونوں زندگی کا مالک ہے۔ وہ سمیع و مجیب ہے، مغیث ہے، قریب و نصیر ہے۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، کسی ذرے کی آواز ہو یا دل کی سرگوشی ہو، وہ سب کچھ سنتا ہے، قریب ہے، دور نہیں ہے۔ اس لیے جو مخلوق بھی اس کو پکارتی ہے، وہ اس کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ انسانوں کو اس کے علاوہ نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا شفقت و محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ وہ رحیم و رحمان ہے، رؤوف اور ودود ہے۔ اس لیے بندے ایسی محبت و شفقت کرنے والی ذات کو چھوڑ کر شیاطین اور مخلوقات سے کیوں لو لگاتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کے کرم و شفقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہی فتاح، وہاب، الباعث اور الوکیل ہے، یعنی مشکلات کو وہی دور کرتا ہے اور رزق و صحت اور امن و عافیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ بغیر عوض اور بلا غرض بندوں کو ہر طرح کی چیزیں دیتا ہے۔ وہ باعث ہے جو روزانہ انسان کے سونے کے بعد روح دیتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ وہی مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرے گا اور اٹھائے گا، اور وہی دنیا و آخرت میں کارساز ہے، کاموں کو بنانے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کی ذات حکم و عدل ہے۔ اس کی بارگاہ میں ظلم و ناانصافی نہیں ہے۔ وہ سب کے اوپر ہے، فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ اس کے فیصلے کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں بھی وہی صحیح فیصلہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اس کی نگاہ سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ محیمن، عزیز، قہار و جبار ہے۔ وہی ہر چیز کا نگراں و محیمن ہے۔ وہی عزت اور غلبہ والا ہے۔ نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ اس پر کوئی غلبہ پا سکتا ہے۔ وہ قہار ہے، یعنی ہر طرح کے مخلوق اس کی قدرت کے آگے سرنگو اور مقہور و مغلوب ہے۔ وہی جبار ہے جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، بگڑے ہوئے کو درست کرنے والا ہے۔ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سب سے بڑا اور جبر و قہر والا ہے۔ رافع اور قابض و باسط ہے اور معز و مذل ہے، یعنی جس کو چاہے پست کر دے اور جس کو چاہے بلند و بالا کر دے، جس پر چاہے رزق کو تنگ کر دے اور جس کے لیے فراخ کر دے۔ ہر طرح کے مادی و معنوی تنگی و فراخی، قبض و بسط اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت و پستی میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کی عزت و فراخی کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہر طرح کی ذلت و پستی سے پناہ اسی سے مانگنی ہے۔ وہ شکور و حلیم ہے اور وہی علی و کبیر اور عظیم ہے۔ وہ ایسا شکور ہے جو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ وہ ایسا حلیم ہے جو مجرموں کے رزق کو بند نہیں کرتا، نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ سدھر جائیں اور توبہ کر لیں۔ اس کی ذات کس قدر عالی و بڑی ہے، یقیناً اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کی عظمت کے آگے سب ہیچ ہیں اور اس کی بلندی تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، وہی المقدم، المؤخر، الواحد، الاحد، الصمد، الماجد ہے۔ وہ جس کو چاہے آگے بڑھائے، جس کو چاہے پیچھے کرے۔ وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ احد ہے، یعنی اپنی ذات و صفات میں ایکتا و یگانہ، بے مثال و بے نظیر ہے۔ وہ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کسی شے کی اسے احتیاج ہے۔ وہ سردار کامل ہے، صمد و بے نیاز ہے۔ وہ غنی و بے پرواہ ہے،
اپنی مراد کو پانے والا واجد ہے۔ وہ بزرگی و عظمت والی صفات کے اعتبار سے ماجد ہے۔ وہ المتعالی ہے، جس سے برتر و بلند کوئی نہیں ہے۔ وہ غنی اور المغنی ہے، ہر شخص سے وہ بے نیاز ہے اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے الباطن پوشیدہ ہے اور اپنی قدرت کے اظہار کے اعتبار سے ظاہر و آشکارا ہے۔ وہ الوالی ہے، جو تمام کاموں کا متولی و منتظم اور کارساز ہے۔ وہی جامع ہے جو متفرق چیزوں اور مخلوقات کی بوسیدہ ہڈیوں کو ایکجا ہونے کا حکم دے کر جان ڈالے گا۔ وہ مبدی بھی ہے اور معید بھی، وہ بدیع بھی ہے اور باقی بھی، یعنی وہی عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اسی نے یہ سب پیدا کیا، اور قیامت کے دن وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا، مگر وہ خود قائم بالذات اور حی ہے، اس کی حیات کو زوال نہیں، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ساری کائنات اور تمام مخلوقات فنا ہوگی، صرف وہی باقی اور وارث ہوگا، اور یہ تمام کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، اس لیے وہی قیوم ہے۔ اس کائنات میں کوئی اس کو روکنے والا نہیں، بلکہ وہ خود جس کو چاہے روک دے۔ وہی المانع، یعنی روکنے والا، نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ خیر و شر جو کچھ ہے سب اسی کے حکم سے ہے۔ وہی نافع و ضار ہے، وہی انسانوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، وہی جس کو چاہے ہدایت دے۔ وہی الہادی اور الرشید ہے، ہر طرح کی خوبی کا مرجع و مالک وہی ہے۔ وہی الحمید ہے، وہ تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہی قدوس ہے، وہ نہ صرف بے عیب ہے بلکہ تمام فضائل و محاسن کا جامع، سالم اور سلامتی عطا کرنے والا السلام ہے۔ وہ مخلوق کو آفات سے امن دینے والا المومن ہے۔ وہ کمال تقدس اور کمال تنزہ کے ساتھ موصوف ہے۔ وہی اپنی ذات و صفات اور افعال میں بزرگ و المجید ہے۔ قیامت کے دن بندوں سے حساب لینے والا الحسیب ہے۔ وہ کائنات عالم کی مقدار و شمار کو جاننے والا، زمین کے زراعت اور بارش کے قطروں کا جاننے والا المحصی ہے۔ وہ کائنات کی روشنی ہے، وہ زمین و آسمان کا النور ہے۔ وہ نافرمانوں کے لیے صابر ہے کہ انتقام و بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا ہے۔ وہ صبور ہے، حالانکہ وہ سرکشوں کو سزا دینے کی پوری طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ وہ بدلہ لینے والا المنتقم بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ نیکوکار، احسان کرنے والا البر ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوں اور توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے، غفور، تواب اور عفو و کرم والا مالک الملک ہے۔ وہی معبود برحق اور موجود مطلق اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے رحم و کرم کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ بندوں پر شفیق ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہر چھپی و پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی۔ وہی لوگوں کو روزی دیتا ہے، مینا برساتا ہے اور زمین سے انواع و اقسام کی چیزیں اگاتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس کی تسبیح و تحمید کائنات کی ہر شے کرتی ہے۔ وہی باقی رہے گا، باقی سب فنا ہوں گے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع
الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون اسماء و صفات الہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔